بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو،
عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے طبیعت دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ کھانسی کو تو بہت فرق پڑ گیا، 85% پر، لیکن درد جو ہے کان کی اور سر کی وہ بدستور اپنا سلسلہ چلا رہی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی دل والا دعا کر دے۔ میں تو کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں، تو اگر آپ میں بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ پیارے دل سے کر دے، ویسے تو آپ روز ہی کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ، ویسے کہہ رہا ہوں، ویسے ہی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بندے کو، بعض لوگوں کو بڑا اللہ پاک سے بڑا وہ خصوصی تعلق ہوتا ہے، تو اگر کوئی وہ استعمال کر لے میرے لیے تو میں اس کے لیے مزید دعا گو رہوں گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو شفا دے، آپ کے گھروں میں شفا دے، پوری امت میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، قرآن اللہ کی پاک کلام، اللہ کا پاک قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ نبی کا ادب کیسے کرنا ہے۔ تم کیا خوبصورت بات ہے، اور وہ کون بتا رہا ہے؟ نبی کو بھیجنے والا، یعنی خود اللہ۔ اور جو اللہ ہمیں بتائے گا اس سے بڑھ کے کون سا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے فرمان کو سننا پڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز تو ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ کوشش پوری کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ اکبر، کسی سے بات کر کے ہاتھ لگا کے دیکھ لو، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور ایک جملہ تو عام ہے، وہ تم مجھے نہیں جانتے؟ جی، سب جانتے ایک دوسرے کو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، کون ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ لیکن پھر بھی یہ جملہ گھومتا رہتا ہے، اور یہی شک ہمارا اللہ پاک دور فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ اللہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ خود سکھا رہا ہے۔ اگر پھر بھی ہم نہ سیکھنے والے بنیں تو پھر بتاؤ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ آج کا بھی سبق وہی ہے، کل کے ساتھ منسلک ہے۔ ازواج مطہرات کا بیان ہو رہا ہے، گھر کے بیٹھنے کے، اٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے آداب، ازواج مطہرات کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور بندہ غور سے سن لے یا پڑھ لے، دونوں باتیں نا۔ اگر پڑھ لے، پڑھ کے سن لے تو چلو ہم جیسے درویش کو دو چار باتیں اور بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی ازبر ہو جائیں گی، وگرنہ قرآن تو آپ کے سامنے کھلا ہے، وہ تو اپنی تشریح خود کرتا رہتا ہے۔ یہی تو اس کا کمال اور اعجاز ہے کہ جب آپ اس سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، کھول کر، بے شک میں بھی 2-3 آیت ہی پڑھتا ہوں آج کل، اور قدرتی یہ مضمون ایک ہی تھا تو میں نے کہا چلو اس کو مسلسل پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پھر فیصلہ کریں گے کہ اب کرنا کیا ہے، لیکن 2-3 آیات ہیں۔ لیکن اگر میں، اللہ جانتا ہے، چاہوں نا اور آپ لوگ ولنگ ہوں تو یہ گھنٹے گزر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں محدود ہوں، میں لامحدود تو ہوں نہیں، وہ تو اللہ کی ذات ہے، محدود ہوں، یہ بات یاد رکھنا، ہم سب محدود ہیں، لامحدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ محدود، چونکہ میں خود محدود ہوں تو وقت بھی میں نے محدود رکھا ہے کہ کسی پہ بوجھ بھی نہیں پڑتا اور کام بھی چل جاتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہماری بعض بچیاں، میری اپنی بھتیجیاں اس وقت، ایک ملتان میں اس وقت بیٹھی ہے، ایک لاہور میں بیٹھی ہے، میری نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، وہ کہتے ہیں ابو ہم ناشتہ بھی بنا لیتے ہیں آدھے گھنٹے میں، آپ کا درس بھی سن لیتے ہیں۔
ٹائم سامنے وہ فون رکھ دیتی ہیں, سنتی بھی رہتی ہیں, ناشتہ بھی بن جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. آدھا گھنٹہ, اس لیے میں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہے کہ بوجھ نہیں پڑتا کسی پر. تو قرآن مجید کی آج بھی ہم نے سورہ احزاب سے, احزاب کا نمبر 33 ہے, سپارہ نمبر 22 ہے, آیات ہیں 53, 54 اور 55, 53, 54 اور 55, 3 آیات ہیں. مضمون کیا ہے؟ وہی ادب مصطفیٰ, ازواج مصطفیٰ. عرب کے اندر, اہل عرب یعنی جاہلیت میں, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو بیان کرنے سے پہلے جو سوسائٹی تھی وہ عجیب قسم کی سوسائٹی تھی. وہ کبھی کسی گھر میں اجازت لینا تو درکنار دھڑام سے اندر گھس جاتے تھے اور جا کے سیدھا خاتون خانہ سے پوچھ لیتے تھے کہاں گیا وہ. نہیں پوچھتے تھے وہ. تو اخلاقی مفاسد پھیلتے تھے. یہ اس زمانے کی سوسائٹی چل رہی تھی. سرکار دو عالم کے زمانے میں جب آپ مائیگریٹ کیا مدینہ طیبہ میں تو یہی دستور چل رہا تھا. حضرت فاروق اعظم کبھی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا رسول اللہ, اچھا نہیں لگتا, ہر بھلا برا آدمی دھم سے آپ اندر گھساتا ہے, یا رسول اللہ, اللہ سے کہیے پردے کا حکم ہی نازل کر دے. سرکار سن لیتے تھے. دیکھیں, اختیار تھا نبی کے پاس. آپ کو 2 کام دیے گئے ہیں. بعض لوگوں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں, آج بھی ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا ایک تفسیر کو, تو بڑی پریشانی ہوئی مجھے پڑھ کر کے, یار کاش یہ لوگ سمجھ جاتے کہ نبی کے پاس 2 اختیار تھے. ایک تھا تشریح کا اور ایک تھا تشریع کا, یعنی شریعت بھی دیتے تھے اور تشریح بھی کرتے تھے. شریعت تو مصطفیٰ کی ہے, دین خدا کا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ملت ہم ابراہیم خلیل اللہ کی ہیں جو وہ لے کے آئے تھے, لیکن جو شریعت ہے وہ مصطفیٰ کی ہے. لیکن اب چونکہ وحی خدا ساتھ تھی تو انتظار کرتے تھے کہ مالک کا پیغام بھی آ جائے, کمبینیشن ہو جائے. تو یہ فاروق اعظم کبھی کبھی یہ بات کرتے تھے, دبے دبے لفظوں میں, منتظم تھے, طبیعت میں انتظام تھا, بڑا حیرت حد تک ان کے پاس انتظام تھا, اللہ نے دیا ہوا تھا ان کو. یعنی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ محبوب خدا خود فرما رہے ہیں, جب وہ عورتوں کو تتر بتر ہوتے دیکھا جو گھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی فاروق اعظم کا نام لینے سے, تو ہم مسکرا دیے تھے. تو ام سلمہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا وہ عمر کا اب سنا ہے نا, تو یہ تیری ساری خواتین بھاگ گئی ہیں. فرمایا یہ تو خواتین ہیں, شیطان کو بھی نظر آ جائے کہ وہ عمر آ رہا گلی میں تو شیطان گلی بدل جاتا ہے. یہ تھا انتظام, حسن انتظام جو اللہ کریم نے اس مرد خدا کے دل میں ڈالا تھا. ہم تو اس کی قدر نہیں کرتے, یا نہیں کر رہے, یا نہیں سمجھ سکے. جنہوں نے سمجھا ہے یقین کریں آپ, ان کی زندگیاں بن گئی ہیں. آج بھی اس ہمارے ملک امریکہ میں عمر لا کے نام سے ہی لا مشہور ہیں یہاں پر. یہ آپ کا جو بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ ہر بندے کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, اس کو ہم کون ہے غلام بنانے والے. یہ ان کا جملہ تھا, باری قانون آئین کا حصہ ہی ہے. ہاں جی, یہ ہم جیسے بڈھوں کو گھر میں خرچہ بھیجنا, ٹیک کیئر کرنے کے لیے بندہ مقرر کر دینا, بچوں کا دودھ بھیج دینا, یہ کون بھیجتا تھا؟ یہ فاروق اعظم بھیجتے تھے نا. انہوں نے سیکھا ہے, ہم نے نہیں سیکھا. ہمیں تو پانی کا انتظام دے دیا جائے نا. اللہ معاف کرے, کوئی 2-4 مہینے میں نے وابڈا میں بھی کام کیا تھا کسی زمانے میں. اللہ کار اٹھے تھے, یا اللہ پاک یہ کیا دنیا ہے, یہ پانی پہ بھی قبضہ ہمارا ہو جاتا ہے. اللہ نے مفت پیدا کیا ہے, ٹیوب ویلیں, لیکن ہمارے کنٹرول میں آیا تو بڑا غرق کر دیا ہم نے سب کا. بہرحال یہ تو دکھ درد کی باتیں ہیں, چلتی رہتی ہیں. تو یہ لوگ جو تھے اس زمانے کے,
لمبا واقعہ کیسے ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے شادی کی، اور شادی حکم ربی تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، سن چکے ہیں آپ کہ اللہ کا حکم تھا شادی کرو۔ اچھا، ایک تو آپ کی وہ پھوپھی کی بیٹی تھی، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور یہ خاندان کی واحد ڈائریکٹ، یعنی مطلب ایک قریب ترین خاندان کی شادی تھی نا، قریب ترین جسے کہتے ہیں نا، پھوپھی کی بیٹی، کراس بلڈ نہیں تھا بھائی، ڈائریکٹ بلڈ تھا، ایک دادا تھا ان کا۔ تو سرکار بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ مدینہ پاک میں جو ملا سب کو گوشت روٹی کھلائی سرکار نے۔ ہاں جی، بڑا لمبا چڑا ولیمہ کیا تھا سرکار نے۔ تو اب لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آج ولیمہ ہے تو پہلے ہی آ کے نبی کے گھر میں بیٹھ گئے، کھانا پک گیا، تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ملیدہ بنا کر بھیجا، بہت خوبصورت ملیدہ تھا، ایک پیالہ بڑا بھر کر۔ تو حضرت سرکار دو عالم فرمایا، انس فرمایا کہ اس کو وہاں رکھ دو۔ لوگ کھا رہے تھے، جا رہے تھے، کھا رہے تھے، جا رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کم از کم 300 بندوں کو میں خود بلا کے لایا تھا، 300 بندوں کو، سسر زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آخر پھر جمع ہو گئے، سرکار فرماتے کوئی اور ہے باقی، لے آؤ۔ تو حضرت انس جاتے کہ یا رسول اللہ اب تو بس ہو گیا، اب تو کوئی نہیں ہے۔ تو وہ 300 بندے تھے، کھانا تھا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ پیالہ لاؤ ملیدے والا، وہ جو ام سلیم نے بھیجا ہے۔ سرکار نے درمیان میں رکھ دیا، بچھا دیے، لوگ کھاؤ بھائی۔ اب وہ کھاتے جا رہے ہیں، کھا کے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھا کے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال کی عمر تھی میری اس زمانے میں، میں حیران تھا کہ جب میں نے رکھا تھا یہ اس وقت اتنا بھرا ہوا تھا، یا جب یہ سارے کھا کے فارغ ہو گئے ہیں اس وقت زیادہ کھانا بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ میں سرکار کے معجزات بھی چل رہے تھے، سرکار کا کھانا بھی چل رہا تھا، ہر بندہ گوشت روٹی مالیدہ کھا کے، سرکار دو عالم 3-4 بندے کھا کے بیٹھ گئے وہاں پر، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، گپے مار رہے تھے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی اٹھ جائیں گے، نہیں اٹھے۔ سرکار آپ اٹھ کے چلے گئے، پہلے آپ بی بی عائشہ کے گھر گئے، میں السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی عائشہ نے بھی جواب دیا، پوچھا یا رسول اللہ کیسی رات رہی؟ آپ نے کہا الحمدللہ، 1 گھر 2 گھر 3 گھر، سارے گھروں میں چکر لگایا، واپس آئے تو پھر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، چونکہ کھا چکے تھے دبا کے، اب اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے، باتیں کرے جا رہے ہیں۔ سرکار تو پھر واپس چلے گئے، لیکن سرکار نے ان کو کہا نہیں کہ میرا گھر چھوڑ دو، لیکن اللہ نے برداشت نہیں کیا یہ کام۔ ہاں، یہ آپ کو آیتیں سناؤں گا ابھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو شرم کر جاتا ہے نا، حیا کرتا ہے یہ، لیکن میں خالق ہوں، میں اپنے محبوب کی توہین ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں کیوں حیا کروں تم لوگوں سے؟ میں کیوں نہ تجھے طریقہ بتا دوں کرنا کیا ہے؟ تو پھر جب وہ اٹھے تو سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے، تو اللہ کریم نے یہ آیات اتاری ہیں۔ اور ایک تو حضرت فاروق اعظم والی جو پردے کی آیت تھی دماغ میں، وہ بھی اسی رات اتری ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سارے چلے گئے اور جب سارے اندر چلے گئے تو میں اندر داخل ہونے لگا تو قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سرکار نے پردہ گرا دیا، فرمایا انس رک جاؤ، بس آگے نہیں جا سکتے تم۔ تو یہ آیات آپ سماعت فرمائیں، اور اللہ کریم نے کیا خوبصورت ادب سکھایا ہے اپنے محبوب کا ہم لوگوں کو، اور ادب سکھایا ہے لوگوں کے۔ اچھا، شروع اللہ نے آپ حضرت سرکار دو عالم کے گھر سے کیا ہے، آپ کے گھر سے کیا ہے۔ یہ اکثر میں کہتا ہوں نا کہ میں اپنی مثالیں دیتا ہوں تاکہ کوئی غصہ نہ کرے۔ اللہ کریم نے سرکار کے گھر سے ہی دین کا کام شروع کیا تھا۔
اور ہم عجیب قسم کے مبلغین ہیں، اپنا گھر دیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ لوگ ہمارے منہ پہ مارتے ہیں یہ باتیں، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیوں اللہ کے نبی کے کام کی مخالفت کرتے ہیں؟ سرکار نے گھر سے شروع کیا ہے، اللہ پاک نے اپنے ان کے گھر سے شروع کرایا ہے۔ پردے کی آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ سرکار کے گھر میں۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سرکار کے گھر سے۔ اور پھر یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں تک یہ بات اور طریقہ کار جو اللہ نے بتایا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نبی کے گھر سے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں دھڑام سے داخل نہ ہو جایا کرو، اجازت لے کے داخل ہو جاؤ۔ کنڈا کھڑکاؤ، کنڈی کھٹکھٹاؤ، دروازہ بجاؤ، اجازت لو۔ اور یہ جو دھواں کھانے کا اٹھتا دیکھ کر جا کے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہو کہ کھانا پکے گا ہمیں کھلائیں گے۔ سرکار تو کھلاتے تھے، جو آپ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، سرکار جو کچھ ہوتا تھا کھلا دیتے تھے۔ اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہاں پہلے کیوں آ جاتے ہو تم؟ بھئی دھواں اٹھتا دیکھا چولہے سے اور اندر آ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت تو اجازت تھی نا، پردہ تو تھا نہیں۔ اور پھر وہ کھانا کھا کے اٹھتے، پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، گپیں تو گپیں، چوپال بنا لیتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلی ہدایت تمہیں دے رہا ہوں کہ جب تک تمہیں کھانا پکنے کے بعد بلایا نہ جائے تم نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک آپ کو بلایا نہ جائے آپ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، اور اب کھانا کھا لو، فانتشروا، اب دوسری ہدایت ہے، کھا لیا نا کھانا تو جانا یار، اب کیوں چوڑا ہو کے بیٹھ گیا تو بھائی گپیں باہر جا کے مار، دوسروں کے لیے جگہ خالی کر، یا سرکار کا گھر خالی کر، شادی ہے سرکار کی۔ اچھا، ولا مستأنسین لحدیث، یہ بیٹھ کے باتوں میں گپ شپ میں مت بیٹھو۔ اچھا، کام تو ان کو ہوتا کوئی نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی مضمون تو تھے نہیں، ہاں جی، ہمارے جیسے آج کل چل رہے ہیں، ہم نے تو زبردستی مضامین بنائے ہوئے ہیں نا، لیکن اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن ایویں ہی گپ شپ لا یعنی۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو لا یعنی باتیں ہیں نا ان کو ترک کر دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لا یعنی باتیں۔ اچھا، فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ جو تمہارا بیٹھنا ہے نا اور باتیں کیے جانا، کھانا کھا کر بھی، یہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو بڑی تکلیف دیتا ہے، تکلیف پہنچتی ان کو۔ فیستحیی منکم، وہ حیا کرتا ہے، اٹھائے گا نہیں تمہیں کبھی بھی زندگی میں، نہ ساری رات گزارنی پڑ جائے نبی پاک کو، تمہیں نہیں کہے گا میرا گھر چھوڑ دو۔ فیستحیی منکم، وہ حیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی میں؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ سرکار دو عالم کی بات کر رہا ہوں۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ حیا تو کرنے، یہ ان کی عادت ہے۔ اتنا پیارا انسان، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا محبوب ایسا دل بنا دیا ہے جیسے شہد ہوتا ہے، جو آیا وہ چمٹ جاتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں آپ کو، تو کیسے جائے گا کوئی؟ لیکن خود تم سمجھو کہ تم نبی کے گھر میں ہو، عام گھر میں نہیں ہو۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر نبی تو نہیں کہے گا، اللہ کہتا ہے میں کہوں گا اٹھو، چھوڑ دو یہ گھر۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کہنے سے حیا نہیں کرتا، چھوڑ دو۔ اور پھر اب باتیں اگلی شروع ہو گئیں جسے پردے کی آتے کہتے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے والی اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے جو لبرل
بیٹھے نا دیکھ جی، آنکھوں کا نہیں جی، دل کا پردہ ہوتا ہے جی، وہ جی مخلوط تعلیم سے کیا ہوتا ہے جی، یہ میل جول سے کیا ہوتا ہے جی. سنو قرآن اللہ کا سنو یار، پڑھ لیا کرو کبھی کبھی، کام آئیں گی یہ باتیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جب تمہیں اب کبھی بھی نبی کی کسی بیوی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو دڑام سے اندر نہیں جا سکتے، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور پردے کے پیچھے سے باہر کھڑے ہو کر مانگو ان سے پردے کے پیچھے، پردے سے باہر کھڑے ہو کر مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم. یہ دل کی پاکیزگی ہے تمہاری بھی اور ان کے لیے بھی، امہات المومنین کی بھی، تمہاری بھی، کہ جب وہ آمنا سامنا ہوگا تو انسان ہے، بشر ہے، تم کچھ بھی سوچ سکتے ہو. چلو ان کو تو اللہ نے ایمان دے دیا تھا، چھٹی دی بھی جاؤ چھوڑ دو، لیکن ان کا یا اللہ پاک ہم کہاں جائیں جب اتنا خوبصورت ہمیں شوہر مل گیا ہے جو دنیا بھی سنبھال رہا ہے اور ہماری عاقبت بھی سنبھالے گا. ہم پاگل ہیں چھوڑ کر جائیں؟ ہم نہیں جا سکتے، ہم یہی رہیں گی. تو وہ تو سمجھ گئی تھی، انہوں نے تو سرکار کو چن لیا تھا، لیکن یہ جو مانگنے والے اس زمانے کے لوگ تھے نا، اللہ فرماتا ہے ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن. یہ تمہارے لیے بھی پاکیزگی ہے اور ان کے لیے پاکیزگی ہے. کیوں بھائی؟ آمنا سامنا کرنے سے رب منع کر رہا ہے نا، تو پھر آپ کی مخلوط تعلیم کہاں گئی؟ مخلوط یونیورسٹی، مخلوط تعلیم، وہ جی دل کا پردہ جی، یہ جگادری بیٹھے ہوئے تھے عین اسلام ہے جی. یہ نہیں، اسلام نہیں ہے، پردہ ہے، نظروں کی پاکیزگی ہے اس میں، فساد نہیں ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ. اور سنو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ. حق بیان کر رہا ہے اللہ، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے ٹھیک نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ. اور سن لو اگلی بات بھی، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدًا. یہ جس سے تم کچھ چیزیں مانگ رہے ہو نا، تو یہ تمہاری ماں ہے، اب بھی ماں ہے، اور سرکار دنیا سے پردہ پوش ہو جائیں گے پھر بھی تمہاری ماں رہے گی. تم نکاح نہیں کر سکتے، چونکہ کئی لوگوں کے دل میں کوڑ تھا اس زمانے میں نا، رشتہ دار تھے نا، تو وہ کہتے تھے یار میری فلان سے تو فلان شادی کر لی ہے نا، فلان شادی کر لی ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے. تو پھر ان لوگوں نے جنہوں نے کچھ کہا تھا، انہوں نے پھر وہ کفارے دیے تھے، کفارے. ہاں جی، اللہ پاک نے دل سے ساری باتیں نکال دی. یہ ماں ہے تمہاری، ابھی بھی نہیں، سرکار کے وصال کے بعد بھی تمہاری ماں ہے، تم نکاح نہیں کر سکو گے ان سے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اگر کسی نے یہ حرکت سوچی تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ، تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا مخفی رکھو، فإن اللہ کان بہ علیما. اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے. اگر تم نے نبی کو تکلیف پہنچانے کی سوچی، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور نبی کی بیویوں کے بارے میں تم نے کوئی غلط بات سوچی، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ ہر شے جانتا ہے. تم نہ نبی کے بارے میں غلط بات سوچ سکتے ہو اور نہ نبی کی بیویوں کے بارے میں غلط بات سوچ سکتے ہو. یہ ہے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا. اللہ فرماتا ہے تمہارے ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مائیں ہیں آج بھی، اور سرکار کے وصال کے بعد بھی تمہاری مائیں ہیں. اس لیے تو بعض مفسرین محققین، یہ ان کی بحث ہے، میری نہیں ہے، میرا تو ایمان ہے، پکا سچا ایمان ہے. فرماتے ہیں کہ جس کی بیوی سے نکاح نہ ہو سکے، اس کا معنی یہ اس کا خامد زندہ ہے، وگرنہ نکاح تو مرنے کے بعد کوئی بھی کر سکتا ہے نکاح، لیکن اللہ تو منع کر رہا ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ وجہ تلاش کرو نا، کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد بھی وہ تمہاری ماں ہی رہیں کہ تم نکاح نہیں کر سکتے. سوچو
یہ قرآن ہے، یہ سوچنے والوں کے لیے ہے۔ یہ جو لفظی مار کھار کرتے ہیں نا، مار دھاڑ کرتے ہیں، لفظی مار دھاڑ، یہ مرزا پھکی جیسے، ان کے بس کی بات ہی نہیں یہ بات، ان باتوں کو سمجھنا اور سوچنا۔ اب اللہ کریم نے قانون بھی بیان کر دیا تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے بندے باہر کھڑے ہو کے پردے کے پیچھے مانگیں، نہ۔ تمہارا باپ اندر آ سکتا ہے، تمہارا بھائی اندر آ سکتا ہے، تمہارا ماموں اندر آ سکتا ہے، تمہارا چچا آ سکتا ہے، تمہارے بھتیجے اندر آ سکتے ہیں، تمہارے بانجے اندر آ سکتے ہیں، اور جو تمہاری نوکرانیاں باندیاں ہیں وہ اندر آ سکتی ہیں، اور مسلمان خواتین آ سکتی ہیں، یعنی محرم۔ قانون جو سرکار کا سب کے لیے یکساں ہے وہ یہاں بھی یکساں ہے، اللہ نے الگ سے بیان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا یہ تمہاری ماں ہو گئی تو یہ باقی رشتے ختم ہو جائیں گے، نہیں، جو تمہارے محرم رشتے ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ اللہ نے سب کا نام مینشن کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ واتقین اللہ، اور اے امہات المومنین، اتنی شان میں نے تمہاری بیان کی ہے نبی کے صدقے میں، واتقین اللہ، تو تم بھی اللہ سے ڈرتی رہا کرو۔ کیا خوبصورت تجویز ہے میرے مالک کی امہات المؤمنین کے لیے بھی، ڈرتی رہا کرو اللہ سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کا گواہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں اور بچیوں، یہ خواتین کے بارے میں جو قرآن کریم نے باتیں بیان کی ہیں نا، یہ پردے والی، پردے کے پیچھے سے مانگو، دھڑام سے اندر مت آؤ، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے آپ جب تک خاوند اجازت نہ دے۔ اور کوئی منہ بولا رشتہ نہیں ہے میری بہن، میری بیٹی، صرف رشتے وہ جو اللہ نے یہاں قرآن میں بیان کر دیے ہیں، وہ رشتے اندر آ سکتے ہیں، باقی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ جاتے جاتے میری بھتیجی ہے، سگی بھتیجی ہے میری، ملتان شریف میں ہے، اس وقت بیٹھی ہے درس میں، تو آج عجیب و غریب اس نے فون پہ پوچھا کہ چاچو وہ مجھے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ ایک مندری اگر وہ رنگ اگر سونے کی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ پڑ جاتی ہے۔ میں کہا بیٹا بعض باتیں بڑی سچی ہوتی ہیں، لیکن بتانے والے جلدی میں بتا جاتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہاں پڑتی ہے، کب سوال پیدا ہوتا ہے، کب پڑتی ہے؟ 7.5 تولے سونا یا کچھ پیسے، کچھ سونا کچھ چاندی ساری مکس کر لو، اگر ان تمام چیزوں کی پیسے جو ہیں وہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر بن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایسے کہ رنگ بچ گیا، وہ 6 ماسے کا ہے، 4 ماسے کا ہے، تولے کا ہے، اللہ جانتا کتنا ہے۔ اب وہ جو نا وہ 6 ماسے اگر اس میں تم شامل کرو گے تو 7.5 کی جگہ وہ 8 ہو جائیں گے۔ اب وہ 7.5 جب 8 ہو جائیں گے تو 8.5 تولوں پر زکوٰۃ پڑے گی، وہ ایک رنگ پہ نہیں پڑے گی۔ کسی نے غلط فرق بتا دیا بیٹا آپ کو، نہ کہ جب وہ رنگ اس میں شامل ہو گئی تو وہ بن گئے 8 تولے۔ اب یہ نصاب سے اوپر چلا گیا، اور نصاب سے جیسے ہی اوپر جائے گا پچھلی ساری پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی آپ کے اوپر، اور ہر سال دینی ہے۔ جیسے بچیاں شادی کرتی ہیں نا، تو وہ شادی، میں تو اکثر نکاح کے ٹائم پہ یہی بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ جو شادی تمہارا جو دن ہے نا، یہ اینیورسری جو تمہاری ہے نا، میرج اینیورسری، یہ تمہارا زکوٰۃ کا دن ہے۔ بیسیکلی ماں سے بھی سونا ملتا ہے، باپ سے بھی ملتا ہے، بھائیوں سے بھی ملتا ہے، سسرال سے بھی ملتا ہے، وہ تو 15-16 تولے سونا ہو جاتا ہے۔ جب بھی 1 سال گزرے گا، پہلے سال کوئی نہیں ہے، 1 سال جب گزر گیا اب ہر سال تیرے اوپر زکوٰۃ پڑے گی، الا یہ کہ سونا لیس ہوتا چلا گیا، کسی کو دے دیا، کم ہو گیا، 7.5 تولے کی جگہ 7 ہو گیا، پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن 7.5 تولے کے بعد اگر 6 ماسے کی رنگ بھی آ جائے گی اس میں، اور وہ 8 تولے بن جائے گا، تو پھر 8 تولوں پر زکوٰۃ ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔